آپ کسی شخص کے اندر کی حقیقت کو کبھی نہیں جان سکتے۔ تمہیں کیا خبر کہ یہ مسکرانے والے چہرے خدا کے روبرو کتنا روتے ہیں۔ کسی شخص کے اندر کیا چل رہا ہے آپ کو کبھی بھی صحیح طریقے سے اندازہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک غیبی سی بات ہے، یہ ایک عجیب سی جادوئی بات ہے کہ یہ چیز تو کبھی بھی دنیا میں کوئی شخص کسی کے اندر کی بات کو، اندر کے حال کو پہچان نہیں پایا۔ چہروں سے بھی لوگ تو اب نہیں پہچان پاتے، اندر کی حال تو دور کی بات۔ چہرہ بھی اداس ہے، اچھا ہے یا نہیں ہے، ان کے دن اچھے گزر رہے ہیں یا نہیں، وہ کس حالات سے گزر رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے۔ آپ کے سامنے آنے والے نے میک اپ کر لیا اور آپ کے سامنے ایک اسمائل دے دیا، آپ کو لگا کہ وہ دنیا کا سب سے خوش ترین انسان ہے۔ انسان اسی طرح جھوٹے لبادے اوڑے ہوئے ایک خوف زدہ چہرے کو میک اپ کے پیچھے چھپائے ہوئے جی رہا ہے اور زندگی کو گزارتا چلا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا صبر ہے اور اللہ اس کو اس صبر کا انعام دے گا، لیکن لوگ جائے نماز پہ بیٹھ کر یہ لبادہ نہیں اوڑھ پاتے، اور وہاں پر تو اللہ کے روبرو صحیح آنسو بہاتے ہیں کہ اللہ میری زندگی میں بہت سارے مسائل ہیں، ان کو جلد از جلد حل کر دے، اور ان کے سامنے وہ کسی دو چہرے کا شکار نہیں ہوتے، بتا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ پاک میری یہ پرابلمز ہیں، اور یہ جو اصل ان کا چہرہ ہوتا ہے وہ وہیں جائے نماز پہ سامنے آتا ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ اپنے اس اصل چہرے کو اللہ کو دکھانے کی بجائے لوگوں کو دکھانے لگتے ہیں، تب بھی وہ اپنی ذلت کو آواز دیتے ہیں۔ اور دوسری بات کہ اگر یہ چیزیں آپ صرف اپنے اللہ پاک سے شیئر کریں تو معلوم نہیں آپ کیا کچھ پا لیں گے اور آپ کا وقت اچھا ہو جائے گا۔ انسان کی خواہشیں ہوتی ہیں بہت سارے انسان دل میں ارمان رکھتا ہے اور اسی طرح رو کر وہ اللہ سے مانگ کر اپنے تمام ارمان پورے کر لیتا ہے۔ آخر انسان ٹھہرا غلطی کا پتلا ہے، محبت کرنا چاہتا ہے۔ اللہ سے محبت سب سے اچھی چیز ہے، دنیاوی محبت آپ کو بیکار بنا دے گی۔ لوگوں کے اندر جھانک کر دیکھنا اور ان کی مدد کرنا، یہ ایک بہت اچھی عادت ہے۔ اکثر لوگ لوگوں کی دنیا اور ان کی زندگی میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ ان کے غم جان پائیں اور ان پر ہنس پائیں۔ یہ ایک بہت المیہ ہے ہمارے معاشرے کا، بڑی عجیب بات ہے اور اسی میں لوگوں کی خوشی ہے۔ لیکن سچی بات اور اسلام جو چاہتا ہے آپ سے، وہ صرف اتنا چاہتا ہے کہ اپنے راز صرف اللہ کو بتائیں، لوگوں کے آگے ڈنڈورا نہ پیٹیں اور اپنی ذلت کو آواز نہ دیں۔ ہاں، لیکن لوگوں کو اپنا ایک ایسا چہرہ دکھائیں جس میں آپ خوش و خرم ہیں، کمفرٹیبل ہیں، کامیاب ہیں، امید سے بھرے ہوئے صرف اللہ کی چوکھٹ پر جائیں اور اس کا دروازہ کھٹکائیں۔ وہ آپ کو بہت کچھ دے دے گا اور آپ کی ساری کی ساری زندگی سنوار کے رکھ دے گا۔ لیکن اگر ہم اس کو دوسری نوعیت سے دیکھیں تو یہ کہ ایک ایسا شخص جو اندر سے ٹوٹا ہوا ہے اور آپ کے آگے بڑی عجیب سی ڈرامے بازی کر رہا ہے، ایسے لوگ بڑے صبر والے ہوتے ہیں جو اپنا بھرم قائم رکھنے کے لیے زندگی کے دنیا کے مراحل کو، دنیا میں رہنے والے انسانوں کو بڑے عجیب طریقے سے دھوکہ دیے ہوئے ہوتے ہیں۔ کہنے کو وہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا کیا جائے کہ ایسا شخص جس کی اندر کی حقیقت یہ ہے کہ وہ بالکل چکنا چور ہو چکا ہے، دکھوں سے بھرپور ہو چکا ہے، اور اب اس کی زندگی میں اور کوئی بھی ایسا لمحہ نہیں ہے جس میں وہ کھل کے سانس لے سکے۔ بہت ساری ایسی پریشانیوں کا شکار ہے اور کئی لمبے عرصے سے شکار ہے۔ تو کیا کیا جائے ان باتوں کا، کیا کیا جائے ان چیزوں کا جس میں وہ شخص نکلے ان چیزوں سے؟ لیکن کیا کریں کہ وہ شخص ان میں پھنسا ہوا ہے۔ میرا رب بہت قدردان ہے، دیکھ رہا ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ضرور وہ اس کو اپنی محبت دکھائے گا اور ایک دن اس کو اس مشکل سے نکال دے گا۔ ایک ایسا شخص جو در حقیقت کسی بھی مسئلے کا شکار ہے، اگر آپ کو کہیں پتہ چلتا بھی ہے تو اس کی ہیلپ کرنے کی کوشش کریں۔ اور ایسے لوگ جو اندر سے کسی اور حقیقت اور باہر سے کسی اور مسکراہٹ کا شکار ہیں تو بڑے صبر والے ہیں، بڑے دل والے ہیں، بہت بڑے جگرے والے ہیں جو زندگی کو اس طرح گزار رہے ہیں۔ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنے والے، ہمیشہ صبر کے ساتھ کام لینے والے ہمیشہ کامیابی اٹھاتے ہیں اور چمکتے ستارے ان کی جھولیوں میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ اگر آپ بھی ان لوگوں میں سے بننا چاہتے ہیں تو اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط کریں، اور کسی بھی اور اگر کسی شخص کو اپنے جیسا پائیں کہ جو ایک ایسے برے وقت میں ہے کہ خوشی کا لبادہ اوڑے ہوئے لیکن اندر سے پریشان ہے اور لوگوں کو دکھانا بھی نہیں چاہتا لیکن پریشان بھی بہت زیادہ ہے، کسی آخری روٹین پر آ گیا ہے کہ بس اس سے زیادہ اگر اس سے برداشت کروایا گیا تو وہ پھٹ پڑے گا، رونے لگے گا، ٹوٹ جائے گا، تو ان کا ساتھ دینے کی کوشش کریں۔ اور اگر آپ خود ایسی دوہری زندگی جی رہے ہیں تو اللہ پاک سے اپنی اس زندگی کو اپنے آپ سے ہٹوانے کی دعا طریقے سے کریں، بڑے ادب کے ساتھ مسلسل کرتے چلے جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلوں کو حل کرے گا۔
ہمارے ارد گرد ایسے لوگ جو زندگی میں بہت زیادہ پریشان حال ہیں اور چیزیں ان کے پاس مکمل نہیں ہیں، خواہشیں بہت زیادہ ہیں، حقیقت اس بات کا ان کو کبھی بھی اجازت ہی نہیں دیتی، ان کے حالات اور سرکمسٹانسز آف دیئر لائف، کہ وہ کچھ اچھا کر سکیں اور کچھ اچھا سوچ بھی سکیں، تو کیا کریں، وہ مجبور ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ مجبوری تھوڑے عرصے کی ہے، اللہ سب کو، ہر غم کے بعد خوشی ہے، اور ہر چیز جو بھی بری ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اللہ عنقریب ہمیں، اللہ خود فرماتا ہے کہ اے مومنو تمہیں ایسے خوش کر دوں گا تم حیران ہو جاؤ گے۔ تو پر امید تو رہنا چاہیے، لیکن پھر بھی بہت زیادہ جو ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، تو ان کے ساتھ ہماری نیک تمنائیں ہیں، اور تم کسی شخص کے اندر کی حقیقت کو کبھی نہیں جان سکتے، تمہیں کیا خبر کہ یہ مسکرانے والے خدا کے روبرو کتنا روتے ہیں۔ اللہ پاک کے آگے اس کے نیک بندے اتنا روتے ہیں کہ دنیا کے سامنے وہ ایک نیا سا اپنا صبح کا ایک چہرہ سامنے اٹھا کر لاتے ہیں کہ جیسے معلوم نہیں ان کو تو دنیا کی کسی غم نے ٹچ بھی نہیں کیا، جبکہ وہ اندر سے اپنے رب کے آگے رو رو کے بہت کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں، اور اپنی پرسنالٹی کو دنیا کے آگے اس طرح کا بنائے ہوئے ہوتے ہیں کہ اللہ پاک ان کا، صرف اللہ ہی ان کا حامی و ناصر ہے، اور باقی کوئی دنیا ان کی نہیں ہے۔ بس وہ اس چیز کو بڑی حقیقت سے مانتے ہوئے اپنے آپ کو آگے چلائے جاتے ہیں، اور دنیا بڑے عجیب طریقے سے ان کے سامنے بیہیو کیے جاتی ہے، اور دنیا تو اس دھوکے میں آرام سے آ جاتی ہے جو وہ دنیا کو دینا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے راز کسی کو بتانا ہی نہیں چاہتے۔ ایسے لوگ بڑے بڑے گہرے ہوتے ہیں، جو اپنے اندر ہی اندر بہت ساری باتیں رکھتے ہیں، لوگوں کو اپنے سے، اپنی باتوں سے دور رکھتے ہیں، اپنے ارد گرد ایک دائرہ قائم کر کے رکھتے ہیں جس میں صرف ان کی ذات کے بارے میں وہ خود سوچتے ہیں، ان کا رب سوچتا ہے۔ لوگوں کو وہ اپنی ان تنہائی کے لمحوں میں آنے نہیں دیتے، اس محبت کو اور اس چیز کو وہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور دنیا کے حقیقت، اصل حقیقت سے وہ واقف ہو چکے ہیں، اتنے میچور ہو گئے ہیں کہ دنیا کو مسکرا کر ٹال دیتے ہیں، تم ٹھیک، میں بالکل ٹھیک۔ اللہ کے آگے رو کے، اس کے آگے روبرو ہو کر اتنا روتے ہیں، اپنے دل کا حال سناتے ہیں، اور ہمیشہ سے اللہ کے دوستوں کی لسٹ میں رہتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار لسننگ می آؤٹ ویورز۔